جی، فری لانس رائٹنگ آن فیس بک. اب عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی زیادہ فری لانس رائٹرس پاکستان میں فیس بک سے کام لے رہے ہوتے ہیں. اب یہاں پہ ایک اس طرح سے سین ہوتا ہے ان کے ساتھ کہ کچھ کو کام بہت زیادہ مل رہا ہوتا ہے، جبکہ دوسرے ہیں وہ کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ بھی کام نہیں مل رہا، رپلائز نہیں آ رہے. تو آج کی اس ویڈیو میں وہ آپ کو 5 چیزیں بتاؤں گا جو آپ کرو گے فالو جن کو، تو آپ کا سین آن ہوگا ہی ہوگا. میں آپ کو لائیو ایگزامپلس دکھاؤں گا، آپ کو ٹیبل کے دوسری سائڈ پہ بھی لے کے جاؤں گا کہ جب جو ہائر کر رہا ہوتا ہے اس کو ای میلز آ رہی ہوتی ہیں، اس کا کیا سین ہوتا ہے. تو چلیں شروع کرتے ہیں بغیر کسی ڈیلے کے. جی ہاں، السلام علیکم. شہزاد خان بیک ود انادر ویڈیو فار دا لیپ ٹاپ لیونگ چینل. اور ابھی ڈسکس کرتے ہیں جی بگنرز کے لیے فیس بک بہت ضروری ہوتی ہے. اٹ گیٹس دیم گوئنگ، اور ان کو 2-4 آرٹیکل جب وہ لکھ لیتے ہیں تو تھوڑا ان کو اپنے اندر کانفیڈنس آتا ہے اور ارننگ بھی جلدی سے سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو آج ڈسکس کرتے ہیں جی کہ فیس بک پہ 5 چیزیں کون سی ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں، اور سب سے جو آخری ہے وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوگی، وہ آپ کرو گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. چوتھی بات میں ہم لوگ میری اسکرین پہ جائیں گے اور میں آپ کو لائیو ایگزامپلس دوں گا کہ لوگ کس طرح پورٹ فولیو بھیجتے ہیں اور آپ کو کس طرح بھیجنا چاہیے. تو شروع کرتے ہیں. اچھا، تو سب سے پہلی چیز جو آپ نے کرنی ہوتی ہے کسی بھی فیس بک کی جاب پہ اپلائی کرتے وقت، وہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی نیش میں ہونی چاہیے. اٹ مسٹ بی ویل ود ان یور نیش. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کانفیڈنٹ ہوگے پہلی بات اپلائی کرتے ہوئے. تو آپ کی ٹون، جب آپ ای میل ٹائپ کرو گے آپ کی ٹون میں یہ ایک کانفیڈنس ہوگا، اگلے کو فیل ہوتا ہے، جو ریڈ کر رہا ہوتا ہے ای میل اس کو آپ کی یہ سب چیزیں فیل ہو رہی ہوتی ہیں. تو سب سے پہلی بات تو ہے آپ نے نیش میں اپلائی کرنا ہے. اب نیش میں اپلائی کرنے سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ریلیونٹ سیمپلز ہوتے ہیں. جب آپ کے پاس ریلیونٹ سیمپل ہوتے ہیں تو آپ باقیوں سے آٹومیٹکلی اسٹینڈ آؤٹ کر جاتے ہو. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. جیسے آپ کو پتا ہے ون تھنگ لیڈس ٹو اندر والا سین ہوتا ہے. تو اب پہلی بات کو سیکنڈ کرنے کے لیے میں دوسری بات کر رہا ہوں کہ ریلیونٹ سیمپل بھیجیں ہمیشہ. میں نے اکثر جاب پوسٹ چونکہ میں لگاتا رہتا ہوں گروپس میں، لوگ ہائر کرتا رہتا ہوں، تو مجھے آئیڈیا ہے کہ یہ کیا پین پوائنٹ ہے ان کا ہائر کرنے والوں کا. وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی بھی جاب پوسٹ کرتے ہو تو بہت سارے لوگ 50-60 لوگ آپ کی ای میل پہ اپلائی کرتے ہیں اور ان میں سے ہارڈلی 5 سے 6 لوگوں نے ریلیونٹ سیمپلس لگائے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ آپ نے اگر اسٹینڈ آؤٹ کرنا ہے تو پہلے تو آپ اپنی نیش میں رہو کانفیڈنس کے لیے. دوسرا ہے آپ اپنے ریلیونٹ سیمپلس اٹیچ کرو. کسی نے اگر سیلس کاپی مانگی ہے تو آپ سیلس کاپی دو، کسی نے اگر ریئل اسٹیٹ کے آرٹیکل مانگے تو آپ ریئل اسٹیٹ کے آرٹیکل دو. تو پوائنٹ بینگ کہ اگر آپ اپنی نیش میں ہو اور آپ ریلیونٹ سیمپلس دے رہے ہو تو آپ کی ہائر ہونے کے چانسز باقیوں سے 40% بڑھ جاتے ہیں. ابھی بھی جو بقایا 60% ہے اس کے لیے ہم آتے ہیں اپنے نیکسٹ پوائنٹ پہ، جو کہ ہے کہ آپ پوسٹ کو بڑے کیئرفلی ریڈ کرو. اب یہاں پہ بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں کہ لوگ پوسٹ کو نہیں پڑھتے ہیں، وہ بس انہوں نے ٹیمپلیٹ بنائے ہوئے ہیں یا انہوں نے کاپی پیسٹ کرنا ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کلائنٹ نے کیا لکھا ہوا ہے پوسٹ میں، کیا نہیں لکھا ہوا. تو یہ بہت برا امپریشن جاتا ہے. اگر میں جاب پوسٹ لگاتا ہوں اور میں ان کو کہتا ہوں کہ جی فلاں سبجیکٹ لائن آپ نے ایڈ کرنی ہے اور لوگوں نے نہیں کی ہوتی ہے، اندھادھند انہوں نے سیمپل بھیجے ہوتے ہیں، تو ان کا بالکل 0% چانس ہوتا ہے ہائر ہونے کا. کیونکہ میں یہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ بھائی جب ایک بندہ میری پوسٹ نہیں پڑھ رہا، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے کیا پوسٹ کیا ہوا، تو اس کو وہ کل کو میرے کام کو کس طرح سے توجہ دے گا. تو پوائنٹ بینگ کہ بڑے ہی توجہ سے آپ نے پوسٹ کے اوپر اپنے اس کو غور سے پڑھنا ہوتا ہے. اس کی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. ہم اپنے لیپ ٹاپ پہ میں آپ کو لے کے جاتا ہوں اپنی اسکرین پہ. میں نے ایک پوسٹ لگائی تھی ریسنٹلی تو نہیں، اب کافی پرانی بات ہو گئی ہے، تو اس کی میں آپ کو ریکارڈنگ شیئر کرنے لگا ہوں. وہ اس طرح سے ہوتا ہے. تو جو میری اسکرین شیئر ہو رہی ہے آپ کے سامنے، اب دیکھو کہ میں نے اپنی پوسٹ میں یہ مینشن کیا ہوا ہے پی ایس کر کے کہ جی اپنی ای میل میں آپ نے یہ ورڈ ٹائپ کر دینا ہے، اس سے مجھے آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ نے میری پوسٹ پوری پڑھی ہے. اب لوگ جہاں پہ جنہوں نے نہیں پڑھی ہوگی انہوں نے یہ چیز مس کر دی، انہوں نے ایسی سیمپلس بھیج دیے، ان کو تو میں نے کنسیڈر ہی نہیں کیا. کیونکہ میں نے کیا کرنا تھا کہ میں نے بس یہ کی ورڈ ٹائپ کیا اپنی ای میل سرچ میں، اور میرے پاس سب وہ لوگ آگے جنہوں نے میری اسپیسیفک جاب پوسٹ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے. میرے پاس کلٹر سے میں بچ گیا. اگر میں کسی کو کہہ دیتا کہ جی سیمپل بھیجو، ہر کوئی رینڈم سیمپلس بھیجتا، ہر کوئی رینڈم ای میلز بھیج رہا ہوتا مجھے، اور میں بڑا کنفیوز ہوتا. تو یہ اگلا امپلائر جو ہوتا ہے، جو ہائر کر رہا ہوتا ہے، وہ اس وجہ سے کرتا ہے کہ اپنی پوسٹ میں کوئی ورڈ ڈلوا دیتا ہے ایسا تاکہ وہ اس کو سرچ کر سکے اور سارے اس کے سامنے ای میلز آ جائیں اور ان پہ ان کی بیسس پہ وہ لوگوں کو ان کے سیمپلس وغیرہ چیک کر سکے. ٹھیک ہو گیا. اب آتے ہیں اگلی بات کی طرف جو کہ اور بھی امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ اسٹینڈ آؤٹ فرام دا کراؤڈ. آپ کا کام اچھا ہے جی، مان لیا آپ کے ریٹس کم آپ چارج کر رہے ہو لیکن کام بہت اچھا کر رہے ہو، یا ریٹس ہائی ہیں جو بھی ہے، لیکن آپ کا کام بہت اچھا ہے، میں مانتا ہوں. لیکن اگر آپ جو وہ توجہ نہیں دے رہے ہو اور آپ باقیوں سے اسٹینڈ آؤٹ نہیں کر رہے ہو تو اس سے آپ کو ایشو ہوگا، آپ کو اللہ کنسیڈر نہیں کرے گا. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میں نے جس رائٹر کو ہائر کیا تھا اس جاب کے لیے، اس کو میں نے کیوں ہائر کیا تھا، اس نے ایسا کیا سیمپل دیا تھا، میں نے اسے پرمیشن لی اوبیسلی یہ سب شیئر کرنے کی آپ سے.
تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ جی ایک اچھے رائٹر میں جو ہائر ہو رہے ہیں فیس بک پہ اور وہ لوگ جو ہائر نہیں ہو رہے ہیں ان میں کیا ڈفرینس ہے. اب دیکھو اس میں میرے ساتھ آپ اسکرین آپ کے سامنے شیئر ہو رہی ہے. اب دیکھو اس نے کتنی اچھی طرح سے انگیج کیا اس میں. دیکھو اس نے اسٹارٹ اس طرح سے کیا ہے کہ گوگل بیٹر ناٹ مارک دس ایز اے اسپیم اور اے تھریٹ آفٹر گوئنگ تھرو دی سبجیکٹ لائن. اور تھا اس کا چانسز تھے اس کے, لیکن آئی ٹک دی رسک. ان دنوں نیا سین شروع ہو رہا تھا اس کا. اب دیکھو اس نے اتنا اچھا انگیج کیا. ہیلو دیر, hope to find you in good health. My name is Kurutland and I'm currently posted at a hospital as a medical officer. While I'm not patrolling the wards or tending to my patients at the outpatient clinic, I delve into the sanctuary provided to me by the written word. اب دیکھو اس نے کتنی اچھی طرح سے اسٹارٹ کیا. اس نے مجھے تھوڑا ایک طرح کا شکر کیا ہے کہ یار آپ نے اس طرح کا سبجیکٹ لائنس چوز کیا کہ میں اسپیم میں نہ مارک ہو جاؤں. پھر اس نے اپنا انٹرو دیا بڑا اچھا سا, بڑے اچھے الفاظ میں اس نے ایکسپلین کیا کہ جی جب میں میڈیکل آفیسر ہوں ایسا تو, لیکن جب میں اپنے وارڈس کو پیٹرول نہیں کر رہی ہوتی ہوں تو میں لکھ رہی ہوتی ہوں اور اس طرح سے. پھر اس نے اپنا تھوڑا انٹرو دیا ہے. پھر اس نے کچھ پن بھی دیا ہے اس میں, یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ دیکھو لائک یور اسٹینڈرڈ بلاگ کانٹینٹ رائٹر آئی ایم مائنس دا پن نیور کانٹینٹ ود مائی کریٹیوٹی. اب دیکھو اب میں اس کی پوسٹ پڑھ رہا ہوں تو مجھے فیل ہو رہا ہے کہ یار اس بندی کو کانٹینٹ لکھنا بھی آتا ہے اور اس کو فن کرنا بھی آتا ہے اور اس کو انگیج کرنا بھی آتا ہے, تو کیوں اس کو میں ہائر کیوں نہ کروں. تو آئی اینڈیڈ اپ ہائرنگ ہر فار دس جاب سمپلی بیکاز ایک تو اس کے سیمپلس بہت اچھے تھے, اس نے ساری میری ریکوائرمنٹس پوری کی, اس نے ریلیونٹ سیمپل بھی دیے مجھے, اس نے جو میں نے اس کو کہا تھا کہ جی آپ نے اپنی ای میل میں ورڈ ایڈ کرنا ہے وہ بھی کیا, اور اس کی ای میل دیکھو کتنی اچھی ہے. اٹ اسٹینڈز آؤٹ فرام دا کراؤڈ. میں آپ کو 2-4 اور ایگزامپلس دوں اگر, تو یہ 7 والے کی اگر ہم ای میل دیکھ لیں تو یہ دیکھو اس نے میرے پہ احسان کیا ہوا ہے کہ اس نے صرف 2-4 سیمپل ایسے میرے منہ پہ مارے اور ایک لفظ بھی نہیں لکھا ای میل میں. اس کو ہائر کیوں کروں جس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ مجھے کوئی 2 لفظ لکھ کے سلام تو ہی کر لے میرے ساتھ, وہ بھی نہیں کیا. اب انہوں نے اچھا لکھا ہوا ہے, ان کو میں نے ان کی ای میل میں نے مارک کی ہوئی تھی, اسٹار پہ کیا ہوا تھا, ان کو میں نے کنسیڈر کیا تھا. اب دیکھیں انہوں نے بھی کوئی سچ نہیں کیا ہوا جنا کوئی سین. تو پوائنٹ بینگ یہاں پہ قرت کا جو کانٹینٹ تھا وہ بہت اچھا اسٹینڈ آؤٹ کر رہا تھا, اس کی ای میل اسٹینڈ آؤٹ کر رہی تھی. اس نے دیکھو جس طرح میں نے کہا ہے اپنی پوسٹ میں اوپر آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے کہا ہے کہ جی اپنے لنکس ایڈ کریں, نہ کہ آپ یہ کریں اٹیچ نہ کریں فائلس پلیز. اور یہاں پہ اس نے بڑا اچھا بریک ڈاؤن کیا. پھر دیکھو اس نے اپنے سارے سیمپلس مجھے سمپل ایک اچھے سے گوگل ڈراپ باکس میں گوگل ڈرائیو میں اٹیچ کر کے دے دی. اب میری جو مرضی ہے میں فائنینس کے دیکھوں, سیلس کے دیکھوں, لائف اسٹائل کے دیکھوں, تو اس نے میری زندگی میرے لیے آسان بنا دیا. اس وجہ سے میں نے اس کو ہائر کیا. بڑا اچھا کام ہے, میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان میں اچھے رائٹرز میں سے ایک ہے, اور آپ میں سے بھی اگر کسی میں سے کام کروانا ہو تو میں اس کو شارٹ آؤٹ دے رہا ہوں. تو پوائنٹ بینگ کہ یہ سب چیزیں کرنی ہے آپ نے اگر آپ نے ہائر ہونا ہے. تو اب یہ چیز تو آپ نے ہم نے ڈسکس کر لی ہے کہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اب میں آپ کو بونس ٹپ دیتا جاتا ہوں جاتے جاتے. اس کے بعد ایک اور پوائنٹ بھی رہتا ہے یاد رکھنا. بونس ٹپ میں آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ اگر آپ نے کسی کو لانگ ٹرم, جس طرح ابھی فیس بک پہ آپ نے اپلائی کیا, اس کا رپلائی آ گیا آپ کو, اگر آپ نے اچھا لکھا ہوا ہے جو بھی ہے, اور آپ نے اس کو لانگ ٹرم میں بنانا ہے تو اس کو اوور ڈیلیور کرو. اوور ڈیلیور کس طرح سے کرو کہ فار انسٹنس اس نے کہا جی یہ 24 گھنٹے کی ڈیڈ لائن ہے, آپ اس کو 6 گھنٹے میں کام جمع کرا دو. وہ حیران ہو جائے گا, وہ آپ کا فین ہو جائے گا. نور نے یہ اسٹریٹجی, نور نے اس طرح سے کیا تھا, جو رائٹر میرے ساتھ کام کرے, میں نے اس کا ریفرنس بھی دیا تھا آپ کو پچھلی ویڈیوز میں کہ اس کو 1 لاکھ پر منتھ میں بھیج رہا ہوتا ہوں. تو پوائنٹ بھی اس کو جب میں نے ہائر کیا تو اس نے ود ان 1 گھنٹے کے اندر اندر یا 1.5 گھنٹے کے اندر اندر مجھے کام سبمٹ کرا دیا. میں حیران پریشان ہو گیا. میں نے کہا یار یہ کیسے آپ نے کر دیا. تو اس کے ساتھ اب مجھے 1 سال سے زیادہ ہو گیا کام کرتے ہوئے. تو آپ نے اگر کسی کی اٹینشن گریب کرنی ہے, ایک تو اس کو اچھی ای میل بھیجو, سیمپلس بھیجو, صحیح کرو سب, اور اس کو اوور ڈیلیور کرو, تو وہ کہیں نہیں جاتا پھر آپ سے. اب آتے ہیں آخری بات کی طرف جو کہ امپورٹنٹ ہے, اور وہ ہے کہ آپ نے دیکھو جابس جو ہیں وہ ان گروپس میں بہت زیادہ پوسٹ نہیں ہو رہی ہوتی. آپ دیکھ لو کہ فار انسٹنس ایک دن میں اگر آپ کو 6 جابس پوسٹ ہو رہی ہوں گی, 7-10 ہو رہی ہوں گی, تو آپ نے یو آلویز ہیو ٹو بی آن یور ٹوز ود دیز جابس. کیا کرنا ہے آپ نے, ہر آدھے گھنٹے بعد, ہر گھنٹے بعد اس کو اسکرول کرتے, اس کو ان گروپس کو ریفریش کرتے رہو, ان کو نوٹیفیکیشن ان کے انیبل کر لو کہ کوئی بھی پوسٹ ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ کو پتہ چلے, اور پہلے اپلائی کرنے والوں میں سے بنو. اگر آپ پہلے اپلائی کر رہے ہو, ان چیزوں کو فالو کر رہے ہو, تو مجال ہے آپ کو کوئی جاب نہ دے, ضرور جاب ملے گی آپ کو. ان 5 چیزوں کو فالو کریں, اسٹے ٹیونڈ رہیں, میرے گروپ کو جوائن کریں. آج میں نے بہت بہترین سیشن کنڈکٹ کیا اپنے گروپ میں,
آپ ان سیشنز کو مس کر رہے ہو، ان کو مس نہ کرو، میرے گروپ کو جوائن کرو، میں آپ کے ساتھ سیشنز کرواتا رہوں گا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا بہتر. اور سبسکرائب کریں جی، لائک کریں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. امید کر رہا ہوں آپ کو ان ویڈیوز سے ویلیو مل رہی ہوگی. سی یو سون. تھینک یو سو مچ.